اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سراپا ادب بنے ہوئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بزم آرا تھے۔ وہ نوجوان جو عنفوان شباب کے عالم میں تھا یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پیارے آقا رحمت سراپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان، یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، اس لیے کہ اسے چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو درشتی کلام کے اس انداز سے نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، اسے جھڑک دیتا کہ ظالم، تو نے یہ کیا بات کہہ دی۔ عین ممکن تھا کہ طیش میں آ کر وہ اسے اپنی مجلس ہی سے نکال دیتا، لیکن مصلح اعظم اور طبیب امراض روحانی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک پر ذرہ برابر بھی شکن نہ آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما حیران و سراسیمہ ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قریشی نوجوان کو اپنے قریب کر لیا اور بڑی شفقت سے نرم لہجے میں پوچھا، اے بیٹے، ذرا یہ بتا، جس جرم کی تو مجھ سے اجازت مانگتا ہے کس سے کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا تو ایسا اپنی ماں سے کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں، کیا کوئی اپنی ماں سے بھی ایسا ارادہ کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو نے سچ کہا، کیا تو ایسا اپنی بیٹی کے ساتھ کرے گا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اپنی بیٹی سے ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، تو پھر کیا اپنی بہن سے ایسا ارادہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں، کیا کوئی اپنی بہن سے یہ حرکت کر سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچی، پھوپھی، خالہ اور جتنے محرم رشتے ہو سکتے تھے سب گنوائے اور وہ ہر ایک کے بارے میں انکار کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے نفسیاتی طور پر اس کو یہ بات باور کرا دی کہ تو جس خاتون سے بھی بدکاری کا ارتکاب کرے گا وہ کسی نہ کسی کی ماں، بہن اور پھوپھی، خالہ وغیرہ ہوگی، اور اگر تجھے اس امر کی اجازت دے دی جائے تو پھر تیری سگی ماں اور بہن بھی نہیں بچ سکیں گی۔ اصل نقطہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کو سمجھانا چاہتے تھے وہ اس کے دل میں اتر گیا۔ پھر حدیث میں آگے بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ نوجوان کہ جو گناہ کی اجازت مانگنے آیا تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا ہاتھ اس کے سر پر پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس نوجوان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے اور اس سے آئندہ گناہ کرنے کی توفیق چھین لے۔ حدیث کے راوی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر کے لیے اس کی ماہیت قلب اس طرح تبدیل ہوئی کہ مرتے دم تک کسی کی طرف غلط نظر اٹھی ہی نہیں۔ دوسری مثال کے طور پر وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ پوچھا، کیا ہوا؟ عرض کیا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
غریب آدمی ہوں، فرمایا پھر 60 روزے رکھ لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کو توڑ بیٹھا ہوں، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کیا غریب ہوں، کیسے کھلاؤں؟ اسی دوران ایک صحابی کھجوروں کا ایک بڑا سا ٹوکرا لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور مدینہ کے غربا و مساکین میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بڑا مسکین اور غریب کون ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا ٹھیک ہے، اسے گھر لے جاؤ، خود کھاؤ اور اپنے بال بچوں کو کھلاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک روز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا تھا اور لوگ اسے خوب برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں مجھے یہ بتاؤ، اگر تم اسے کسی گڑھے میں گرا ہوا پاتے تو اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے یا نہیں؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، ہم پوری کوشش کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تمہیں اس کو برا بھلا کہنا زیب نہیں دیتا؟ لوگوں نے قدرے حیرت سے کہا تو کیا ہم اس سے نفرت بھی نہ کریں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے، مجھے اس گنہگار سے تو کوئی نفرت نہیں، ہاں اس کا گناہ میرے نزدیک قابل نفرت ہے، اگر یہ اسے ترک کر دے تو پھر میں اسے اپنا بھائی بنا لوں گا اور یہ میرے نزدیک میرے اپنے بھائیوں کی طرح محترم ہوگا۔ تو اسلامی تعلیمات کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اسلام نے گناہ سے نفرت کی تعلیم دی ہے، گنہگار سے نہیں۔ مرض سے بچنے کا سبق سکھایا ہے، مریض سے نہیں، اس لیے کہ اگر طبیب مریض ہی سے نفرت کرنے لگے تو پھر اس کے مرض کے ازالے کا سامان کہاں سے ہوگا؟ اسی طرح اگر روحانی معالج و طبیب گنہگار کو اپنے قریب بھٹکنے نہ دے تو پھر اس کی اصلاح کرنے والا اور اسے راہ راست پر لانے والا کون ہوگا؟ آپ ذرا دیکھیے کہ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کافر اور فاسق و فاجر ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں دھتکارا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو سینے سے لگایا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ دوہ کر ان کی تواضع فرماتے، اپنی چادر مبارک ان کے نیچے بچھا دیتے اور کمال لطف و مہربانی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور اپنی رحمت کی خیرات بانٹتے ہوئے وہ اچھے اور بروں میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ اس دنیا میں کافر اور مومن دونوں کو نوازتا ہے، اور یہی مردان حق کا شیوا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اس بنا پر نفرت نہیں کرتے کہ وہ نافرمان و گناہگار اور خطا کار ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افطاری کے وقت اپنے منہ سے لقمے نکال کر جس کے منہ میں ڈال دیے تھے وہ ایک اسیر اور قیدی ہی تو تھا۔ ان کا ایسا کرنا قرآن کریم کی ایک آیت پاک کے نزول کا سبب بن گیا۔ یہ مقبولان الہی کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اور ان کے احسار کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خود بھوکا رہنا گوارا کر لیتے ہیں اور اپنا کھانا اٹھا کر کبھی مسکین، کبھی یتیم اور کبھی کسی قیدی کو دے دیتے ہیں۔ اللہ ایسا احسار اور غربا پروری ہمیں بھی عطا فرمائے اور گنہگار و نافرمان سے نفرت کرنے کی بجائے گناہ و نافرمانی سے متنفر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔